بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم کچھ شعری اصطلاحات کریں گے جو کہ جماعت نحل کے سلیبس میں شارٹ کوسچن میں یا پھر ایم سی کیوز میں پوچھی جا سکتی ہیں۔ ویسے بھی ان کا اردو ادب کے حوالے سے معلوم ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے زندگی کے اصولوں میں سے کسی ایک اصول پر۔ آج ہم بات کریں گے مخلوق کی خدمت پر۔ پیارے بچوں، مخلوق کی خدمت ضروری نہیں کہ جیب سے ہی کی جائے، بلکہ مخلوق کی خدمت آپ اچھے الفاظ سے، اپنے اچھے اخلاق سے بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب تب تک معاف نہیں کرے گا جب تک انسان خود انسان کو معاف نہ کر دے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے بیٹا، ہم بندوں میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو معاف کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ میں یہ خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے کہ وہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن ہم بندوں میں یہ خاصیت بہت کم پائی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ پائی ہی نہیں جاتی ہے، اور اگر پائی جاتی ہے تو بہت کم پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کو خوش رکھنا سیکھیں، مخلوق کی خدمت کریں، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کی آنکھ سے آنسو نہ آئے، کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، تو دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بھی سکون موجود ہوگا۔ تو بیٹے بات کرتے ہیں شعری اصطلاحات پر۔ پہلی اصطلاح جو ہم کریں گے وہ ہے مطلع۔ مطلع بیٹا کیا ہوتا ہے؟ جس کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی کہ غزل۔ یہ آج ہم جو شعری اصطلاحات کر رہے ہیں یہ بیسیکلی غزل سے ریلیونٹ ہے۔ تو طلوع ہونے کی مطلع کا مطلب ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ غزل میں کسی بھی غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے۔ اس پہلے شعر کا ہم قافیہ و ہم ردیف ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ میر تقی میر کا شعر ہے، پہلا شعر ہے ان کی غزل کا، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ تو یہ ان کی غزل کا پہلا شعر ہے جسے ہم مطلع کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ردیف بھی موجود ہے، اس کے اندر قافیہ بھی موجود ہے۔ ردیف اور قافیہ پہ ہم بات کریں گے۔ اس کے بعد بیٹے مطلع کے بعد ہم بات کریں گے مقطع پر۔ مقطع کا مطلب ہے قطع کرنا یا کاٹنا، یعنی کہ کسی بھی غزل کا جو آخری شعر ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے ہم مقطع کہتے ہیں۔ کسی بھی غزل کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر ایسا شعر غزل کا آخری شعر ہو اور اس کے اندر شاعر اپنا تخلص استعمال نہ کر رہا ہو تو اسے ہم مقطع نہیں بلکہ غزل کا آخری شعر بولیں گے۔ مقطع نہیں بلکہ کیا بولیں گے؟ غزل کا آخری شعر۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ اس کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ مقطع کے طور پر ہم دیکھیں میر تقی میر کی ہی غزل کا آخری شعر ہے، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔ دیکھیں اس شعر میں میر نے اپنا تخلص میر استعمال کیا ہے، اس لیے یہ مقطع ہوگا۔ اگلی جو اصطلاح ہے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بیٹا ردیف۔ ردیف کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی غزل میں جو غزل کا جو ہر شعر ہے اس کے آخر میں جو الفاظ ہو بہو بغیر کسی تبدیلی کے دہرائے جائیں اسے کہتے ہیں ردیف۔ ویسے ردیف کا مطلب ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا، گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ یہ کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ابھی ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ دیکھ لیں ردیف جیسا کہ مرزا غالب کا شعر ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ یہ غزل آپ پڑھیں گے تو اس کے ہر شعر کے آخر میں کیا ہے کہ الفاظ دہرائے جائیں گے، تو وہی الفاظ جو بار بار ہو بہو ہر شعر کے آخر میں دہرائے جائیں وہ ہوتے ہیں ردیف۔ اگلی جو اصطلاح ہے جس پہ ہم بات کریں گے بیٹا وہ ہے قافیہ۔ قافیہ کہتے ہیں ہم آواز الفاظ کو، ہم آواز الفاظ یعنی کہ اشعار کے اندر ایسے الفاظ جن کی آوازیں ملتی جلتی ہوں انہیں ہم آواز الفاظ کہتے ہیں۔ اور قافیہ کی جو جمع ہے وہ قوافی ہوتا ہے۔ اکثر یہ پیپر میں سوال پوچھا جا سکتا ہے اور پوچھا جاتا بھی ہے کہ قافیہ کی جمع کیا ہے، تو قافیہ کی جمع قوافی ہے، یا پھر آپ سے پوچھا جا سکتا ہے قوافی کس کی جمع ہے، تو قوافی جو ہے وہ قافیہ کی جمع ہے۔ تو بیٹے ہم آواز الفاظ جیسے ہوا درد،
اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز جو ہے وہ ملتی جلتی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں قافیہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدعا، دعا، ہوا، اس طرح کے الفاظ جو ہیں وہ قافیہ کہلاتے ہیں. بیٹا یہ 4 اصطلاحات ہم نے آج کی ہیں. ان کو اگر آپ ایک ایک بار اپنے جو آپ کے ٹیکسٹ میں گرامر میں ہے یا ٹیکسٹ میں ہے ڈیفینیشن تعریف، اس کو ایک ایک بار ریڈ آؤٹ کریں گے تو اسی الفاظ کے مطابق آپ لکھیں گے، اچھے نمبر آپ کے مل جائیں گے. اور ہر اصطلاح کے آخر پر آپ شعر کی مثال لازمی دیں. مثال کے بغیر کوئی بھی تعریف مکمل نہیں ہوتی، تو تعریف کے بعد لازماً مثال دینا ضروری ہے. اس کے بعد ہم کل مزید لیکچر پہ بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.